میں انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ دوست احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ کے پاک دربار میں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ ایک بات اور انہوں نے حکم فرمائی کہ یقیناً محافل یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ جتنے بڑے بڑے دوست احباب تشریف فرما ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، یہ میری آواز کا جواب دیں گے۔ محافل تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ بولیے گا۔ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آواز کا جواب دیجئے گا۔ محافل تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ وہ محفل نہیں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تربیت نہ کی گئی ہو۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کی پہلی ضروری بات جو کہ بطور تربیت کرنا چاہ رہا ہوں آپ دوست احباب کی خدمت میں، ان دوست احباب کے لیے جو مسجد کے اندر گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری کتاب الترجل کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحبوہ، عربی میں ان گھٹنوں کو حبوہ کہتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو مسجد میں گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ جو انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جماعت ہے، جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام انہیں منع فرما رہے ہیں تو میں اور آپ، یقیناً مجھے اور آپ کو بدرجہ اولیٰ حکم ہے کہ ہم اس قدر مسجد کے اندر پوری توجہ، پوری لگن، پوری محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں تاکہ سنانے والا عمل کے جذبے سے آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہے، آپ عمل کرنے کے جذبے سے اس کی گفتگو سنیں تو انشاءاللہ محفل کروانے والے کو بھی پورا ثواب ہوگا، سننے والوں کو بھی پورا ثواب ہوگا۔ اور آج کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا، جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ بڑا ہی خوبصورت آپ نے پروگرام کروایا ہے۔ اللہ آپ کو اسی طرح حضور علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 20ویں پارے سے، اب آپ کی توجہ ٹوٹنے نہ پائے، 20ویں پارے سے 2 آیات بینات، کتنی؟ سیانے لوگ بولیں گے کتنی؟ 2 آیات بینات آپ دوست احباب کے سامنے تلاوت کی۔ ان دونوں آیات بینات میں سے میں نے حضور کی آل کا تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ترجمہ سن لیں، فرمایا جو نیکی لے کے آیا، جو آواز آئے، جو نیکی لے کے آیا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، ہم اس کو اس کی نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ توجہ پوری ہونی چاہیے۔ ہم اس کو اس کی نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اگلی آیت، جو تم میں سے برائی لے کے آیا، ادھر دیکھ لیں، جو تم میں سے برائی لے کے آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ہم اس برائی کے بدلے اسے اوندہ منہ کر کے جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کی اس پہلی آیہ مقدسہ پہ آپ نے غور کیا، قرآن کہتے تم میں سے جو بھی کوئی نیکی لے کے آیا، اب نیکیاں تو بہت ساری ہیں، والدین کی فرما برداری کرنا بھی نیکی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی نیکی ہے، مسجد کی صفائی کرنا بھی نیکی ہے، مسجد کے امام کا ادب و احترام کرنا بھی نیکی ہے، علماء کی عزت کرنا بھی نیکی ہے، یتیم کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے،
اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی نیکی ہے، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی نیکی ہے، کسی ماڑے غریب انسان کو کاروبار کروا دینا یہ بھی نیکی ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بھی نیکی ہے، عمرہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، حج کرنا یہ بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت سکھانا یہ بھی نیکی ہے۔ گو کہ ساری نیکیاں ہیں، توجہ کر لیں، ساری نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، تم میں سے جو کوئی نیکی لے کے آیا، اللہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون سی وہ نیکی ہے جس کا تو اس آیت میں ذکر کر رہا ہے۔ بندہ نچیز نے بہت ساری نیکیاں ان کے سامنے گنوا دی ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پہ کون سی نیکی تو بیان کر رہا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ اس آیت میں نیکی سے مراد کون سی نیکی ہے، تو میرے سامنے ایک تفسیر آ رہی ہے جس میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، تفسیر کا نام تفسیر ابن ابی حاتب، آپ فرماتے ہیں کہ اس نیکی سے مراد جس کا بدلہ اللہ میدان محشر میں بہت زیادہ بہترین طریقے سے عطا فرمائے گا، اور جو نیکی انسان کے لیے آنر بن جائے گی، جو نیکی انسان کے لیے اس دن بونس بن جائے گی، اور جس دن اس نیکی کی برکت سے انسان کو جنت الفردوس کا داخلہ مل جائے گا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں تمام نیکیوں میں سے وہ نیکی حضور کی آل سے پیار کرنے والی نیکی ہے۔ آپ نہ بھی بولیں تو میں کون سے پہلی دفعہ گفتگو کر رہا ہوں، مجھے بلانا بھی آتا ہے، لیکن آپ کی توجہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جو نیکی ان قریب تمہارے لیے آنر بننے والی ہے، جو تمہیں ان قریب بہت بڑا فائدہ دینے والی ہے، جو نیکی ان قریب تمہیں جنت الفردوس دلوانے والی ہے، جو نیکی ان قریب تمہارے لیے بونس کا کام کرنے والی ہے، وہ حضور کی آل کی محبت والی نیکی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو تم میں سے، توجہ، جو تم میں سے برائی لے کے آیا۔ اب برائیوں کی میں وضاحت نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں کون سی برائیاں ہیں، جانتے ہیں آپ، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے حضرت مولا کائنات ان کی زبانی ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو تم میں سے برائی لے کے آیا، اس برائی سے مراد، برائیاں تو بہت ساری ہیں، برائی جو ان قریب تمہیں جہنم کے اندر اوندے منہ کر کے گرانے والی ہے، وہ حضور کی آج سے بغض رکھنے والی برائی ہے، وہ حضور کی آل سے بغض رکھنے والی برائی ہے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مسلک سچا سچا عطا فرمایا ہے، ہم اپنے جینے سے لے کے اپنے مرنے تک، پھر قیامت سے اٹھنے تک ہم حضور کی آل کی محبت پہ پیرا دینے والے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، شواہد النبوہ کی حدیث ہے، انتظامیہ خصوصاً توجہ کرے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن حضور تشریف فرما ہے، ماجد بھائی ذرا توجہ چاہتا ہوں، انس بھائی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، تمام دوست احباب جتنے سیانے لوگ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابو العباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا حضور کو یہ منظر کشی کرتے ہوئے۔ اچانک ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام
اپنے ہی گھر میں اپنی گود کے دائیں ران پہ حضرت امام حسین کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے ران پہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جائیے میرے محبوب کے دربار میں۔ میرے محبوب اس ٹائم دو شہزادوں سے پیار کر رہے ہیں، ایک حضور کا اپنا بیٹا ہے، ایک حضور کا دوترا ہے یعنی حضور کی بیٹی کا بیٹا ہے، دوسرے لفظوں میں حضور کا نواسا ہے۔ تو جائیے دونوں شہزادوں سے اللہ کے پیارے محبوب پیار کر رہے ہیں، دائیں گھٹنے پہ امام حسین پاک، بائیں گھٹنے پہ حضرت ابراہیم حضور کے اپنے بیٹے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کہنا کیا ہے، عرض کیا کرنی حضور کے دربار میں؟ اللہ فرماتا ہے جائیے میرے محبوب کے دربار میں، جا کے ایک بات کہہ دیں، حضور ان دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں واپس کر دیں۔ دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں واپس کر دیں۔ جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا سلام کہتے ہیں، حضور اللہ فرما رہے دو شہزادے آپ کی گود میں ہیں، ان میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں واپس لٹا دیں۔ آئیے سنیے لوگو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں، ایک میری گود میں میری بیٹی کا بیٹا ہے یعنی میرا دوترا ہے، اور دوسرا میرا اپنا بیٹا ہے، اب میں کس کو واپس کروں، کس کو اپنے پاس رکھوں؟ اب یہ فیصلہ کرنا ہے۔ میں پوری مسجد میں آنے والے لوگوں کی توجہ چاہ کے یہ بات سنانا چاہ رہا ہوں، فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا بیٹا واپس کروں یا دوترے کو واپس کروں، اپنے نواسے کو۔ حضور نے فیصلہ فرمایا تو کون سا؟ میرے محبوب فرمانے لگے اگر میں اپنا بیٹا قربان کر دیتا ہوں تو یقیناً میری آنکھیں برسیں گی اور میں رو کے چپ کر جاؤں گا، لیکن اگر میں اپنے نواسے کو واپس کرتا ہوں تو پھر بیٹیوں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، سیانے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹیوں کے دکھ انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، بیٹیوں کے دکھ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی بھی روئے گی، مولا کے نات بھی روئیں گے، میں اپنی بیٹی کا دکھ کیسے دیکھوں گا؟ فیصلہ کرنے پہ آئے تو حضور نے ایک نظر دیکھی حضرت امام حسین پاک کی طرف، تو الفاظ سن لیں حدیث کے، نظر النبی نظر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی ابراہیم فبکا، حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم یعنی اپنے بیٹے کو دیکھا، آنکھیں برس پڑیں۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حسین ابن ابی طالب فبکا، دوسری نظر حضور نے حضرت امام حسین پاک کو دیکھا، فبکا، آنکھیں برس پڑیں۔ اللہ کے پیارے محبوب روتے روتے فیصلہ کیا کر رہے ہیں، اے تمہیں میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، لوگوں خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرو، حضرت امام حسین کی محبت میں جی رہے ہو، محبت میں اللہ ہمیں مرنا نصیب کر دے، اللہ محبت میں اٹھنا نصیب کر دے۔ میرے محبوب نے امت کو سبق کیا دیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھ کے آخر فیصلہ کر دیا ہے، جبرائیل لے جائیے میرے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پہ قربان کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پہ قربان کر رہا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے، قربان کر رہا ہوں۔ 3 دن گزرے، حدیث سنیے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، ملک الموت آتے ہیں، حضور کے سکے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قبر بنا دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے اپنے بیٹے کو قبر میں خود اتارا، جب قبر میں اتار رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام دور سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، حضور اپنے بیٹے کی قبر کے پاس سے اٹھے اور اپنے نواسے کے لیے یوں بازو کھولے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حضور فرماتے فدیتو من فدیتہ بابنی ابراہیم، یہ میرا وہ شہزادہ آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔
فدیتُ من فدیتُہ بِابْنِ ابراہیم، یہ میرا وہ بیٹا آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ ہائے لوگو، میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی آل پہ، میں قربان جاؤں حضور کے شہزادوں پہ۔ صحابہ اکرام نے اس قدر محبت کر کے دکھائی ہے حضور کے نوازوں سے، اس قدر پیار کر کے دکھایا ہے۔ میں تمہیں ایک ہی بات کہہ کے جا رہا ہوں، لوگو جیو بھی حضور کی آل کی محبت میں، مرو بھی حضور کی آل کی محبت میں، کل اٹھو بھی حضور کی آل کی محبت میں، اس لیے کہ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احب ہذین، جس نے ان دونوں سے یعنی میرے بیٹے حسن سے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، جس نے ان کی والدہ محترمہ میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وَآبَاهُمَا، جس نے ان دونوں کی ابا جان حضرت مولا کائنات سے محبت کی۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، اس میرے امتی تک پیغام پہنچا دے کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ بولیے، وہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت بالکل قریب تشریف لا رہے ہیں اور میرے فاضل بھائی ہیں، میں پچھلے دنوں سے میری ملاقات ہوئی ان کے اپنے ادارے میں، علی پور ٹھوکر کے ساتھ ہے، وہاں ان کا ادارہ ہے، تو میں ان کے پاس گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، تو آ رہے ہیں انشاءاللہ، جیسے ہی آئیں گے گفتگو ختم ہو جائے گی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے کس قدر حضور کی آل سے پیار کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، عمر بن خطاب، امیر المؤمنین، امیر المسلمین، لوگوں سنیے عمر کون ہے جن کے بارے میں میرے محبوب فرمایا کرتے تھے قرآن پاک میں کتنی ساری آیات بینات ہیں جو حضرت عمر کے مشورے پہ حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ ان کا پیار دیکھیے حضور کی آل سے، ان کا پیار۔ حضور کے شہزادے آ رہے ہیں بازار میں، حضرت امام حسین پاک، سامنے سے حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو بات انتہائی خوبصورت ہے، میں آپ کی خدمت میں حضور کے شہزادے کی محبت پیش کر رہا ہوں۔ بتائی کس نے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دونوں کی ملاقات راستے میں ہوتی ہے، راستے میں، ادھر دیکھیے گا، دونوں کی ملاقات راستے میں ہوتی ہے، یعنی بڑے بازار میں دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا کبھی آ جایا کرو ہمارے گھر میں، کبھی آ جایا کرو ہمارے گھر میں۔ اگلا جملہ سنیے گا، کبھی آ جایا کرو ہمارے گھر میں، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور لوگوں رونقیں کیوں نہ بڑھیں؟ جس دن یہ شہزادے حضور کے آنگن میں تشریف لائے تھے اس دن اللہ کی ساری رحمتیں حضور کے گھر میں ہی برسی تھیں۔ آ جایا کرو کبھی شہزادے، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں بڑھتی ہیں۔ ذرا توجہ، حضرت امام کیا فرماتے ہیں؟ چاچو توجہ، چاچو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آیا کروں گا، دن تھوڑے ہی گزرے، حضرت امام حسین پاک حضرت عمر بن خطاب کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ، دروازے پہ جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ حضرت عمر پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لوگ لائن بنا کے ایک ایک کر کے حضرت عمر پاک سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے، بالکل ایسے جیسے پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے مرید لائن بنائے کھڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ امیر المؤمنین تھے، لائن بنا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ واہ قربان جائیں حضرت عمر پاک کی عدالت پہ، واہ قربان جائیں آپ کے عدل و انصاف پہ۔ ایسے لوگ نہیں کہتے اللہ عمر جیسا کوئی حکمران عطا کر دے، میں کہتا ہوں عمر جیسا تو نہیں آ سکتا، عمر کے غلاموں میں سے کوئی آ سکتا ہے، عمر کے غلاموں میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ میرے امام کیا فرماتے؟ جب میں نے لمبی لائن دیکھی تو میں نے نظریں اٹھائیں، اسی لائن میں مجھے حضرت عمر کا اپنا بیٹا بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔
اسے عدالت کہتے ہیں، اسے عدل کہتے ہیں، اسے انصاف کہتے ہیں۔ مجھے اس لائن میں حضرت عمر کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا بھی نظر آیا۔ میرے امام فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، جب واپس آیا تو تھوڑے دن بعد پھر بازار میں ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، شہزادے میں نے کہا تھا نا ایک دن آ جایا کرو، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں بڑھتی ہیں۔ میرے محبوب کے شہزادے کیا فرماتے ہیں، چاچو گیا تھا لیکن لائن لمبی لگی ہوئی تھی، آپ کے اپنے بیٹے بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے، میں دیکھ کے واپس آ گیا ہوں۔ اب جملے میں نے بولنے ہیں 4 اور منگل بازار کے لوگوں کو 4 جملے دے کے جا رہا ہوں۔ لوگوں سنیے گا سنیے گا سنیے گا، میرے محبوب کے صحابی حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، شہزادے پہلی بات یہ سن لو کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے۔ اچھا کوٹ فضل شاہ والوں کوئی مسئلہ نہیں، اتھے ہی منگل بازار لگتا ہے۔ کوٹ فضل، سوری بھائی معذرت، کوٹ فضل شاہ والوں توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے، توجہ، وہ میرا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے۔ اور جملہ سنیے گا اگلا بھی، آگے کیا فرماتے ہیں، بیٹے یہ بھی سن لے، اس کا نانا کوئی اور ہے، تیرا نانا پوری کائنات کا سردار ہے، تیرا نانا پوری کائنات کا سردار ہے۔ اور جملہ تیسرا بھی سن لیں حضرت عمر کا، آپ کیا فرماتے ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں، عمر خود باہر چل کے آتا اور آپ کو اپنی مسند پہ بٹھاتا اور عمر غلام بن کے آپ کے سامنے بیٹھتا۔ تیسرا جملہ، اس کی ماں اور ہے، تیری ماں حضور کی لہتے جگر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بھلا اس کی ماں کہاں، تیری ماں کہاں؟ ہے توجہ کوئی نہیں؟ بولیے گا ذرا، بولیے گا۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے ماجد بھائی، انس بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، اخیر کر دی حضرت عمر نے جملے بولنے کی، اخیر کر دی ہے۔ اے لوگوں غلط فہمیوں میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ میرے نبی کے یار ہیں جنہوں نے حضور کے نواسوں سے اس قدر پیار کیا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سنو، اگر تمہیں کوئی غلط فہمی میں ڈالے تو انہیں ایک ہی سوال پوچھ لینا، حضور کے نواسوں کی شان امت تک پہنچائی کس نے؟ امت تک پہنچائی کس نے؟ حضرت عمر پہنچانے والے، حضرت ابو بکر پہنچانے والے، حضرت ابو ہریرہ پہنچانے والے، میرے محبوب کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچانے والی، حضرت بلال پہنچانے والے۔ لیکن سنیے گا حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، لوگوں سنیے گا سنیے گا، اپنی دستار اتاریے گا ذرا ایک منٹ، سنیے گا چوتھا جملہ، چونکہ میرے سر پہ دستار نہیں، میں نقشہ پورا حدیث کا کھینچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے سر پہ یوں دستار تھی، دستار اتارنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، شہزادے سن لیں، تم واپس آ گئے ہو، حالانکہ تم کہاں، میرا بیٹا کہاں؟ یہ دستار اتار کے حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، میرے سر پہ جتنے بال اگے ہوئے ہیں وہ بھی تیرے نانا کی برکت سے اگے ہوئے ہیں۔ ماجد بھائی نے اعلان کیتا ہے نا تو میں تنہوں نال وضاحت کر رہا، یہ 5 تاریخ نو انہاں کول میرا ہی بیان ہے، پچھلے سال انہاں میں نے ہی سنیا سی، توجہ 5 تاریخ قریب آنا لی ہفتے نے انشاءاللہ، اے بھائی پھر وہ بلال پورے انشاءاللہ ہوتے گونجاں گے انشاءاللہ۔
توجہ، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ سر سے دستار اتار کے کیا فرمایا؟ بیٹے شہزادے، یہ جو سر پہ عمر کے بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے نانا کی برکت سے اگے ہوئے ہیں۔ اور پھر سنیے حضرت عمر پاک کتنی محبت کرتے ہیں حضور کے نواسوں سے، حضور کی اہل بیت سے۔ یوں یمن کے سردار نے، لوگوں توجہ ٹوٹنے نہ پائے، یوں یمن کے بازار سے سونے سونے خوبصورت کپڑے آتے ہیں، لباس آتے ہیں، پوشاکیں آتی ہیں، یوں آپ نے لوگوں کو بلایا ہے، تو بھی لے جا بھائی، تو بھی لے جا، تو بھی لے جا، تو بھی لے جا، کو تقسیم کر دیے پوشاکیں۔ صحابی بولتے ہیں حضرت جی آپ نے حضرت امام حسن پاک کو، حضرت امام حسین پاک کو وہ سوٹ نہیں دیے یمن سے آنے والے؟ ہائے قربان جاؤں، میں حضرت عمر پاک کی محبت پہ جملے لے کے آئے ہیں، لوگوں سنیے گا، قولی حدیث ہے۔ حضرت عمر پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ کپڑے اگر نہ بولو گے دکھ ہوگا، وہ کپڑے، وہ پوشاکیں اس قابل ہی نہیں تھی کہ حضور کے نواسے پہنے، وہ پوشاکیں اس قابل ہی نہیں تھی کہ حضور کے نواسے پہنے۔ جملہ اگلا بھی سنیے، میں نے چٹھی لکھ دی ہے، میں نے چٹھی لکھ دی ہے یمن کے سردار کو کہ بہترین سی پوشاکیں بھیجے تاکہ میرے محبوب کے نواسے پہنے، تو ماحول تو بنے نا۔ میں نے چٹھی لکھ دی ہے، کچھ دن گزرے پوشاکیں آ گئیں، جیسے پوشاکیں پہنچی حضرت عمر پاک نے دونوں شہزادوں کو بلایا ہے، ایک پوشاک انہیں پہنائی، دوسرے شہزادے کو پہنائی۔ اے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، کھولو الماری، رکھو میرے سر پہ قرآن، میں جملہ پڑھ رہا ہوں قولی حدیث کا۔ حضرت عمر پاک نے جیسے پوشاکیں پہنتے ہوئے دیکھا، جیسے پوشاکیں پہنی گئی، فرماتے لوگوں واللہ باللہ تاللہ آج عمر کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ چکی ہے۔ وہ تو اپنا سب کچھ ان پہ قربان کرنے والے تھے، وہ تو سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ اور سنیے گا، پہلے یار میرے نبی کے، آواز تھوڑی ہے، جن کی اولاد سے میں ہوں، جن کی اولاد سے میں ہوں، میں صدیقی ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہوں، میرے نبی کے پہلے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پیار دیکھیے گا، نماز عصر پڑھی ہے، توجہ، نماز عصر پڑھی ہے حضور کے پیچھے، اور نماز پڑھ کے باہر نکلیں، نماز پڑھ کے باہر نکلیں، نماز پڑھ کے باہر نکلیں، ساتھ مولا کے ناتے مسجد نبوی کے دروازے سے، جیسے ادھر نمازی نماز پڑھ کے اکٹھے باہر جاتے ہیں، وہاں قربان جائے اس دروازے سے کبھی ابو بکر نکل رہے ہیں، کبھی حضرت مولا کے نات نکل رہے ہیں، کبھی حضرت بلال نکل رہے ہیں، کبھی حضرت ابو ہریرہ نکل رہے ہیں، میرے محبوب کے نمازی نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر باہر نکلے، سامنے میرے محبوب کے شہزادے کو آتے ہوئے دیکھا، چھوٹی عمر ہے، حضرت ابو بکر صدیق گھٹنے زمین پہ لگا کے، مسجد نبوی کے دروازے پہ، مسجد نبوی کے دروازے پہ کچی جگہ پہ گھٹنے نیچے زمین پہ لگا کے بازو پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں، بازو پھیلا کے، اور شہزادے کو اپنی طرف اشارہ کیا ہے، یوں بھاگتے ہوئے آئے ہیں شہزادے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے سے لگے، اور میرے محبوب کے صحابی نے پیشانی چومی ہے، رخسار چومے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی نے پیار کر کے بڑی محبت والے جملے بولے، نہ بولو گے تو دکھ ہوگا۔ کیا جملے بولے؟ حضرت مولا کائنات کی طرف متوجہ کر کے کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات سنیے گا، میری بات سنیے گا، یہ بیٹا آپ کا ہے، یہ بیٹا آپ کا ہے، لیکن ان کی شکل و صورت، لیکن ان کی وضاحت، لیکن ان کی تشبیہ، ان کا جسہ، ان کا جسم مبارک، ان کی تشبیہ، ان کی شکل و صورت حضور کے ساتھ ملتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں ملتی۔ حضرت مولا کے نات مسکرا رہے ہیں، اور لاؤ میرے پاس کسی کا چھوٹا بچہ، میں کبھی اس کی پیشانی چوموں، کبھی رخسار چوموں، پھر جیبی سے 100 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دوں، پاس باپ بیٹھا ہو، باپ خوش ہوگا کہ غصے ہوگا؟ خوش ہوگا کہ ایک جماعتی اہل سنت کا مفتی جو کہ حقیقت میں میرے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، تو مجھے مفتی صاحب سے پیار کرنا چاہیے۔ اور لوگوں جملہ آ گیا زبان پہ، اور واہ قربان جائیں،
فرمائیں جو میرے نبی کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے حضور کے نمازے سے اس قدر پیار کر رہے ہیں، پھر میرے نبی ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے؟ اپنے اوپر ہی مثال لے لے، تو مسکرائے مجھے پیار کرتے ہوئے دیکھ کے، تو ہنسے، میرے نبی کتنے کو ہنستے ہوں گے، میرے نبی کتنا کو خوش ہوتے ہوں گے۔ مولا کائنات نے بھی نا فوراً ہی پوچھا، اچھا اگر بیٹا میرا ہے یقیناً تو پھر شکل و صورت میرے ساتھ نہیں ملتی تو پھر کس کے ساتھ ملتی ہے، پھر کس کے ساتھ ملتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یوں چہرہ کیا نا، حضور پہلے سے مسکرا رہے تھے، حضور پہلے سے مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے آپ کے ساتھ نہیں نانا کے ساتھ ملتی ہے، اور اگر بات سنا دوں اگلی بھی تو پھر آنسو بہائے نہیں رک سکو گے، آنسو بہائے نہیں رک سکو گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں مسجد میں، توجہ، میں مسجد میں اذان پڑھنے کے لیے گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھ کے باہر ابھی آیا ہی تھا کہ دروازے پہ ایک اماں کھڑی ہوئی ہے، آ کے کہتی ہے کہ مجھے حضور سے ملنا ہے، مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے، جبکہ اللہ کے پیارے محبوب کو وصال کیے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، کئی دن گزر گئے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا حضور تو ہے نہیں، ملاقات کس سے کرواؤں، حضور تو ہے نہیں، ملاقات کس سے کرواؤں؟ پھر میں نے سوچا اگر کہوں کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے دل ٹوٹ جائے گا، لمبا پینڈا کر کے آئی ہے۔ صحابی رسول بڑے سیانے تھے، جا کے دروازہ زہرا پہ دستک دے دی، اے بولو تو صحیح، ایک کیڑے کوٹ والے نے، کوٹ فضل شاہ علیہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جامعہ مسجد ابو بکر صدیق ادھروں کوٹ فضل شاہ علیہ، اللہ مسجد نو بھی آباد رکھے تو تنوں بھی آباد رکھے۔ اے ذرا سنیے گا صحابی رسول کی دانشوری دیکھیے گا، دروازہ زہرا پہ جا کے دستک دی ہے، دروازہ زہرا پہ جا کے دستک دی ہے، دروازہ زہرا کو جا کے کھڑکایا ہے، اندر سے آواز آتی کون؟ آئے جملے سنیے گا، آپ کا غلام بلال، آپ کا غلام بلال، پتہ چلا غلام بن کے زندگی گزاری جاتی ہے، غلام بن کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ وہ ہمارے کسی سنی عالم دین نے، بلکہ ہمارے امیر اہل سنت نے یا امیر اہل سنت کے کسی مفتی صاحب نے اپنے آپ کو نا اہل بیت کا کتا کہہ دیا تو کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، لے انسان ہو کے کتے بنتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی میرے پاس آیا، یہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اپنا کتا بھی تسلیم کر لیں، اگر وہ ہمیں اپنا کتا بھی تسلیم کر لیں تو پھر اگلی بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا یہ تو پھر پکی لوہے توڑ بات ہے نا، کتا ان کا ہوگا تو پھر جائے گا تو جنت میں ہی، تھوڑے ہی بول دے ہو۔ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی مضبوط کرنا ہے نا، ساتھ ساتھ عقیدہ بھی تو بتانا ہے۔ اور بھائی اگر وہ ہمیں اس کتوں والے کتوں میں قبول کر لیں تو پھر یہ بات تو پکی ہے کہ اہل بیت کا کتا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ توجہ، حضرت بلال نے دروازہ زہرا پہ دستک دی، کون؟ آپ کا غلام، آپ کا غلام۔ میرے امام باہر نکلے، کہا دوسرے بھائی کو بھی بلائیے، دونوں بھائی باہر نکلیں، ہائے میں قربان جاؤں۔ حضرت بلال کہتے ہیں شہزادو اگر مسجد تک میرے ساتھ تھوڑا سا چلو، ایک اماں آئی ہے حضور کی زیارت کرنا چاہتی ہے، حضور تو ہے ہی نہیں تو میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اماں کا دل نہ ٹوٹے۔
تاکہ اماں کا دل نہ ٹوٹے، میرے ساتھ چلیے۔ یوں جا کے دونوں بھائیوں کو اس اماں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے، اب سنیے یہ حدیث میرے محبوب کی، بخاری کے اندر بھی موجود، مسلم کے اندر بھی موجود۔ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، میرا بڑا شہزادہ سر سے لے کے سینے تک میرے جیسا، دوسرا شہزادہ سینے سے لے کے پاؤں تک میرے جیسا۔ ہائے لوگوں سنو، حضرت بلال کہتے ہیں میں نے دونوں کو اکٹھا کر کے یوں کھڑا کیا، پھر میں نے اس اماں کو کہا حضور کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لو، یہ حضور کی جملہ، یہ حضور کی پوری تصویر ہے۔ یہ حضور کی پوری تصویر ہے۔ آئے آئے دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو اللہ کے نبی کی تصویر، دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو حضور کی تصویر۔ سبحان۔ اماں نے جب دیکھا نا تو کیا اماں کے زبان پہ جملے کیا آتے ہیں؟ کسی سے سنا تھا کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں، کہا حسن دیکھنے آئی تھی، حسن دیکھنے۔ یہ ان کے نواسے تو اتنے خوبصورت ہیں، نانا کتنا خوبصورت ہے۔ نواسوں کا کمال یہ ہے تو نانے کا کمال کیا ہے؟ نانے کا کمال کیا ہے؟ سنیے، ایک عراقی آتا ہے، عراقی کون؟ بولیے، عراقی۔ اے ذرا دکھ والی گل ہے، دکھ والی گل۔ عراقی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ کس سے؟ حضرت عمر پاک کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ کہا مسئلہ بتائیے گا۔ عراقی شخص آ کے اگر کپڑوں پہ مچھر بیٹھ جائے، توجہ، کپڑوں پہ مچھر بیٹھ جائے پھر اس کا خون لگ جائے تو مچھر کے اس خون کا حکم کیا ہے؟ مچھر کے اس لگے ہوئے خون کا حکم کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں میں حیران ہوں اس پہ، حیران ہوں اس پہ، میں حیران ہوں اس پہ، یہ مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کربل کی سرزمین پہ حضور کے نواسوں کا خون بہا دیا ہے۔ یہی عراقی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے نواسوں کا خون کربل کی سرزمین پہ بہا دیا۔ ادھر مچھر کے تھوڑے سے لگے ہوئے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ چلو میں تمہیں مسئلے کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ مچھر کا خون اگر کپڑوں پہ لگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نماز بولیے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بات وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم نے تو نواس رسول کا خون کربل کی سرزمین پہ سارا ہی بہا دیا ہے، 72 تنوں کا خون بہا دیا ہے، اور ظالموں 72 تنوں کا خون بہا کے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ 72 تنوں کا خون بہا کے کپڑے کے اوپر لگے ہوئے مچھر کے خون کے برابر سوال کرتے ہو۔ کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری مسئلے پوچھنے کی۔ مسئلے پوچھے حضور کے غلام، اہل بیت کے غلام، حضور کے نواسوں سے پیار کرنے والے، حضور کی آل سے پیار کرنے والے، حضور کی آل سے محبت کرنے والے۔ سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں، اشارہ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، قرآن کی آیت سامنے آ گئی۔ قرآن کہتا ہے 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہائے قرآن تیری عظمت پہ قربان جائیں، تو نے قرآن تیری عظمت پہ قربان جائیں، تو نے میرے محبوب کی اولاد کی شانیں بھی بیان کی،
تو نے حضور کے صحابہ کی شانیں بھی بیان کی، تو نے اولیاء کرام کی شانیں بھی بیان کی۔ قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے لوگوں کو حکم ہے، مجھے بھی حکم ہے، ہم سب کو حکم ہے، اے لوگوں نجاستوں سے دور رہنا، پلیتیوں سے دور رہنا، ناپاکیوں سے دور رہنا، ہاں ان گندے کرتوتوں گندے کاموں سے دور رہنا، اپنے بدن کو پاک رکھنا، لباس کو پاک رکھنا، نجاستوں پلیتیوں سے دور رہ کے زندگی گزارنا۔ لیکن جب باری آتی میرے نبی کے نواسوں کی، قانون بدل گیا، قانون چینج ہو گیا، قانون بدل گیا۔ جب نمازوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اللہ ان نجاستوں کو، ان پلیتیوں کو فرماتا ہے خبردار میرے نبی کی اولاد کے قریب بھی نہیں جانا، میرے نبی کی اولاد کے قریب بھی نہیں پھڑکنا، میرے نبی کی اولاد کے پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ اور میرے نبی کے نواسے تو وہ ہیں جن کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے، جن کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کنز الاموال کی، سنیے گا، شواہد النبوہ کی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نواسے اتنا بازار میں نہیں کھیلے، توجہ، اتنا بازار میں نہیں کھیلے، اتنا گلیوں میں نہیں پھرے، اتنا گلیوں میں نہیں کھیلے، جملہ آگے بہت بڑا جملہ، اتنا مسجد کے صحن میں بھی نہیں پھرے جتنا میرے محبوب کا نواسہ، میرے محبوب کا نواسہ حضرت امام حسین پر حضور کی گودی میں کھیلا ہے، جتنا حضور کی گودی میں کھیلا ہے۔ تو پھر جن کے نانا کی یہ شان ہے، جن کے نانا کی یہ شان ہے، جن کے نانا کا یہ کمال ہے، قربان جائیں نواسوں کی کیا شان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آخر میں ایک جملہ ضرور بولتا ہوتا ہوں، جو میں نے سنایا ہے اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے دے، پھر میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق دے دے۔ جملہ یہ ہے اللہ ہمیں جینا بھی حضور کی آل پہ سکھا دے، مرنا بھی حضور کی آل کی محبت میں سکھا دے۔